زمان کو پیدا کیا، وقت کو پیدا کیا، مکان کو پیدا کیا۔ جو وقت پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو تقسیم فرمایا، صدیوں کے اوپر، سالوں کے اوپر، برسوں کے اوپر، دنوں کے اوپر، منٹوں کے اوپر، گھنٹوں کے اوپر۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی یہ چاہت ہے، یہ مرضی ہے، یہ منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے ہر دن اور ہر ماہ کہیں نہ کہیں اپنے کسی پیارے کی یاد کے ساتھ وابستہ فرما دیا۔ اب دیکھیں، جو یہ اسلامی سال جو طلوع ہوا ہے 1443 ہجری، اس کا یہ تیسرا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی شریف۔ دیکھیں اس کا جو پہلا مہینہ ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ان کی قربانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی یاد اس طرف فرما دی۔ اب محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر سال کا دوسرا مہینہ طلوع ہوتا ہے صفر شریف۔ اس صفر شریف کے اندر بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جا کے مل گئے، دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو یہ جو مہینہ ہوتا ہے صفر شریف کا، اس مہینے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے عرسوں کی تقریبات مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے عرس منائے جاتے ہیں۔ تو سال کا جو دوسرا مہینہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف جو رخصت ہوا ہم سے، مشہور قول کے مطابق اس کی 12 تاریخ کو آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو چوتھا مہینہ ہے، مشہور قول کے مطابق اس کی 11 تاریخ کو محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمایا۔ تو اس ماہ مقدس کی 11 تاریخ کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے بڑی 11ویں شریف منعقد کی جاتی ہے۔ آپ کے وجود پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے وجود پاک کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب 5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر جب عراق کے اندر ایک قحط نمودار ہوا، قحط الرجال، لوگ کیا کرنے لگے، مناظروں کے اندر مشغول ہو گئے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا شیرازہ بکھر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قدمین طیبین کے صدقے، آپ کی تعلیمات کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ فرما دیا، اور آپ کا لقب ہوا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ نے دین کو زندہ کیا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ دین مردہ ہو چکا تھا، دینی قدریں مٹ چکی تھی، اخلاقی انحطاط تھا، کردار لوگوں کا مسخ ہو چکا تھا، علماء مناظروں کے اندر مشغول تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ قلائد الجواہر کے اندر آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس، آپ ایک دن آپ جا رہے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں کہ بالکل کمزور چھوٹا سا بچہ، ایک لڑکا راستے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کو دیکھا تو دوڑ کر آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو سینے سے لپٹایا، وہ فوراً جوان ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، اس کی تر و تازگی لوٹ آئی، اس کی جوانی لوٹ آئی، وہ کمزور تھا پہلے، جوان ہو گیا ایک دم۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے لگے یہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے عبد القادر، میں تیرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہوں، میں مٹ چکا تھا، میری قدریں مٹ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں کے صدقے مجھے پھر زندگی عطا فرما دی۔ تو محی الدین آپ کا لقب، دین کو زندہ کرنے والے،
5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر جو انحطاط تھا، جو زوال تھا امت مسلمہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے صدقے اس کو دور فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے کے اوپر، یعنی 100 سال بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری امت میں ضرور ایک مرد ایسا بھیجے گا، ایک ایسا مرد مبعوث فرمائے گا، من یجدد لہا دینہا، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دین کو زندہ کر دیں گے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا۔ فرما ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے حضور محمد مصطفیٰ کے اوپر نبوت کو بھی ختم فرما دیا، رسالت کو بھی ختم فرما دیا۔ تو اب کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ یعنی پچھلی امتوں کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لاتے، رسول تشریف لاتے، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے، لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کو بھیج دیتا تھا، نئے رسول کو بھیج دیتا تھا، جو دینی قدروں کو پھر زندہ کر دیتے تھے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بلاتے تھے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ انتظام فرما دیا، یہ قانون جاری فرما دیا، اب نبی تو نہیں آئے گا، لیکن نبی کی امت سے، نبی کی ذات اقدس سے فیض لینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہوں، انہوں نے ہوتا کھایا ہوگا قرآن اور سنت کے اندر۔ یعنی قرآن اور سنت کے جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا فرمائے گا۔ ان کے ایک ہاتھ کے اوپر قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ کی سنت ہوگی، تو وہ کیا کریں گے؟ قرآن اور سنت کو لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو لوگ گمراہ ہو چکے، دین سے دور ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ دینی قدروں کو پھر